السلام علیکم ویورز۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مگر یہ نیا سال خوشی کا پیغام لے کر نہیں آتا، بلکہ غم، قربانی اور وفا کی لازوال داستان لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس کرب و بلا کی سرزمین کو جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جبر اور باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں محرم اور کربلا، قربانی، صبر اور حق پر اقتباسات سنیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا جہاں پیاسے شہید ہوئے مگر ایمان سیراب ہوا۔ کربلا ایک معرکہ تھا مگر تلواروں کا نہیں، ضمیر کا۔ یہ جنگ تھی دو نظریات کی، ایک طرف تھا یزید جو تخت و تاج کا بھوکا تھا، اور دوسری طرف حسین علیہ السلام جو حق اور دین کی بقا کے لیے اپنے پورے گھرانے کو قربان کرنے پر تیار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کوئی لشکر نہیں لائے، کوئی توف و تفنک نہیں تھا۔ ان کے ساتھ تھے چند جانثار جنہوں نے وفا کو نئی تعریف دی۔ وفا وہ نہیں جو زبان سے کی جائے، وفا وہ ہے جو کربلا میں خیموں میں جلتے بچوں کے ساتھ کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یزید کی حکومت صرف ظاہری تھی، دلوں پر حکومت صرف حق کی ہوتی ہے، اور یہی حق حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، صبر سے امت کو زندگی مل گئی۔ ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سارے عالم کو زندگی مل گئی۔ کربلا اسلام میں عشق کا ایک ایسا درس تھا جہاں فرض تھی سب پر نماز، اور حسین نماز پر فرض تھا۔ کیا تعریف کروں حسین تیری ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یزید کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، چمک رہا ہے آج بھی روضہ حسین کا۔ اے مسلمانوں مت چھوڑو اس ایک سجدے کو، اے مسلمانوں مت چھوڑو اس ایک سجدے کو، بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی نے۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں آیا، بلکہ محافظ قرآن نے خود قرآن کو بچایا۔ حسین سا کوئی حاجت رواں ملا ہی نہیں، بہت قلیل ملا یہ کبھی سنا ہی نہیں۔ یزید لے گیا بوروں میں لعنتیں بھر کر، در حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں۔ یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے۔ اس ماہ لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی۔ اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے،
2 محرم وہ دن جس دن مولا عباس نے درود پڑھ کر خیمہ تطہیر لگایا اور 10 محرم کو مسلمانوں نے نماز پڑھ کر اسی خیمے کو جلا ڈالا۔ سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے، سلام ان ہاتھوں پر جو راہ حق میں کٹ گئے، سلام ان وفاداروں پر جو امام کی شانہ باشانہ تھے، سلام ان پاکیزہ نفوس پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، سلام عرض کربلا پہ بہنے والے پاک خون پر، سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام صبر سے لبریز دلوں پر، سلام نیزوں پہ اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام ہو اس پر جس کو اس کے زخموں کے خون سے غسل دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کی داڑھی اس کے خون سے خصاب ہو گئی، سلام ہو اس پر جس کے رخسار خاک کربلا سے گرد و آلود ہو گئے، سلام ہو اس پر جس کے بدن کی ہر چیز لوٹ لی گئی، سلام ہو اس پر جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، سلام ہو حسین علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے، یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہے جب تک ان کی زندگی آرام اور آشائش سے گزرے، اور جیسے ہی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا آؤ جنت ملے گی۔ سیدہ کے لال نے قانون بدلا شب عاشورہ، چراغ بجھایا اور کہا جاؤ جنت ملے گی۔ نام حسین سنتے ہی افلاک رو پڑے، رویا قلم بھی ساتھ میں اوراق رو پڑے، اس گھر کی بے کسی پہ تو اغیار رو پڑے، جن کو ذرا بھی حق کا تھا ادراک رو پڑے۔ وقت عصر سے کچھ دیر پہلے جو شور تھا کربلا میں کہ حسین کو زمین پر گراؤ، آپ صرف وہ شور سن لیں تو ہنسنا بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح سے اتنی عقیدت اس لیے کی جاتی ہے، محرم کو جب 9 لاکھ انسان حیوان بن گئے تھے تب وہ ایک جانور انسان بن گیا تھا۔ بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ عباس کی وفا کی کوئی انتہا نہیں، قبضے میں پورا دریا تھا مگر پانی پیا نہیں۔ عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے، مٹا کے لکھ دے جو پھر سے نصیب، خدا کے امر پہ اتنا اثر حسین کا ہے۔ کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی، کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی، کردار بھی ہے مانگتی محبت حسین کی۔ صحن حرم میں خون کو بہنے نہ دیا، احسان یاد رکھے گا کعبہ حسین کا۔ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ چل دیے حسین بیاباں بسانے کے لیے، دین کی خاطر گھر بار لٹانے کے لیے، لے کے چلے پھول بہتر شاہ دین، کربلا دیکھ تیری گوشت سجانے کے لیے۔ محرم کہانی ہے حسین کی تنہائی کی اور مسلمانوں کی بے وفائی کی۔ تم کیا سوچتے ہو یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہیں دیا؟ سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ سر کٹ گیا لیکن تلاوت نہیں رکی، قرآن کا حسین سے رشتہ عجیب تھا۔ وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام،
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کلمہ تو پڑھا سب نے محمد کا مگر سب بے ایمان نکلے، افسوس تو یہ ہے حسین کے قاتل بھی مسلمان نکلے۔ نماز آج بھی صدیوں سے اس تلاش میں ہے، مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ سمر کا وہ ستم، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حسین کسی ایک فرد، مذہب یا عقیدے کا نام نہیں، حسین ضمیر کی اس حرارت کا نام ہے جو تم میں انسانیت کو مرنے نہیں دیتا۔ تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو مگر میری عزت و شرف اور باوقار مقام کو ختم نہیں کر سکتے، پس اس حقیقت کے پیش نظر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے نہر فرات میں قدم رکھا، پانی کو چلوں میں لیا اور پھینک دیا اور فرمایا، خدا کی قسم امام حسین کے بغیر پانی پینا ہمارے دین کا شعار نہیں۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بفرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے ہے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ وہ تو دنیا کو دکھانا تھا منظر کربلا، ورنہ جو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہ چل سکی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ کیا چلتی۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کی جو معافی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ سجاد زمانے میں حق کا ولی تھا، شام کے بازار میں سجاد علی تھا۔ کانپتی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، زنجیروں میں جکڑا مگر وہ شیر علی تھا۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدا حسین نے۔ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، تو جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خریدی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ شیطان کربلا میں کھڑا امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔
गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नामे नहुस यजीद का बर्बाद रहेगा। खूने हुसैन रायगा हरगिज़ न जाएगा, मज़लूम करबला का लहू रंग लाएगा। शब्बीर के लहू के हर कतरे से बतूल, ईमान से मोमिन का दिल आबाद रहेगा। मिट्टी ने दिल से पूछा है कि बता क्या हुसैन है, धड़क धड़क के कह उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देखो सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल अमीर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह कहे बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था और हुसैन है। करबला सिर्फ एक मैदान नहीं, ये सब्र वफ़ा और कुर्बानी का वो दर्स है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। हुसैन ने सर कटा दिया मगर यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया, यही तो है असल इज़्ज़त का पैगाम। मुहर्रम हमें सिखाता है कि हक़ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे। खून हुसैन ने इस्लाम को नई ज़िंदगी दी, वरना यजीदियत ने उसे मिटा देने की पूरी कोशिश की थी। करबला सिर्फ वाक़या नहीं, एक इनकलाब है जो हर दौर में ज़िंदा रहेगा। सजदा भी किया मगर वक्त के यजीद के सामने नहीं, बल्कि अपने रब के सामने। करबला में पानी ना मिला मगर हुसैन ने प्यास में भी वफ़ा ना छोड़ी। शहादत का शौक़ हो तो करबला की मिट्टी भी जन्नत की खुशबू देती है। हुसैन ने कुर्बानी दी ताकि दीने मोहम्मदी बच जाए। मुहर्रम आंसुओं का महीना है, लेकिन साथ साथ वफ़ा, सब्र और इस्तिक़ामत का भी दर्स देता है। जो लोग ये समझते हैं कि हुसैन हार गए, वो तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा खा चुके हैं। यजीद तख्त पर बैठा था मगर आज लोग हुसैन के ज़िक्र पर रोते हैं, तो सोचो फ़तह किसकी हुई। अगर तुम्हें कभी हक़ और बातिल के बीच फ़र्क समझना हो तो करबला को याद कर लेना। हुसैन की कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि जुल्म के सामने झुकना हराम है, चाहे जान चली जाए। करबला में जब हर जानिब मौत का साया छाया हुआ था, तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन न छोड़ा। 6 महीने के अली असगर की शहादत हो या जवान अली अकबर की लाश, हर बार हुसैन ने सर झुका कर फरमाया, ऐ परवरदिगार ये कुर्बानी कबूल फरमा, क्योंकि ये तेरे दीन की बका के लिए है। अगर करबला में हुसैन कुर्बानी की अलामत हैं, तो हज़रत ज़ैनब सब्र की वो पहाड़ हैं जिन्होंने यजीद के दरबार में कहा, ऐ यजीद तू समझता है तूने हमें शिकस्त दी, हमने अपने खून से दीन बचाया है और तू हमेशा के लिए रुसवा हुआ। हुसैन वो चिराग हैं जिन्हें कोई आंधी बुझा नहीं सकती। करबला ये सिखाता है कि फ़तह सिर्फ तलवार की नहीं होती, बल्कि किरदार की भी होती है। अगर तुम यजीद के ख़िलाफ़ नहीं तो फिर तुम हुसैन के साथ नहीं। खूने हुसैन क़यामत तक इस्लाम की रोशनी है। आइए अब जानते हैं कि मुहर्रम हमें क्या सिखाता है। मुहर्रम सिर्फ मातम करने का महीना नहीं, बल्कि सोचने का, जागने का और अपने ईमान को ताज़ा करने का महीना है। ये हमें सिखाता है कि अगर वक्त का यजीद सामने हो
تو حسین بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ باطل سے ڈرو مت، بلکہ حق پر استقامت اختیار کرو۔ دین کی بقا صرف زبان سے نہیں، عمل اور قربانی سے ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت اور یقین کیا ہے؟ 10 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے سب چراغ بجھا دیے اور قافلے والوں سے کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر جا سکتا ہے۔ فجر کے اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اٹھو اور چراغ جلا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت حضرت عباس کو ہی آواز کیوں دی؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ساری دنیا بھی انہیں چھوڑ جائے، عباس پھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے محبت اور یقین۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں آخری خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے جوگ در جوگ مکہ آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میں میرے قتل سے خدا کے گھر کی حرمت پامال ہوگی۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک پر وہ ہیرے لٹا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں۔ دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آج بھی دنیا میں یزیدیت زندہ ہے، ظلم و فتنہ، لالچ اور جھوٹ کی صورت میں، مگر حسین کی سنت آج بھی زندہ ہے، حق، صداقت، قربانی اور صبر کی صورت میں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں یا حسین کے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں تمام لوگوں کے لیے میری دل سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں امام حسین جیسا صبر، حضرت زینب جیسا حوصلہ اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھا دے اور باطل سے ڈٹ کر لڑنے کی ہمت دے، آمین۔ ویورز، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو دل سے رونے پر مجبور کر دیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔